السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لاتعداد اور لامحدود درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما وعلہ، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اسے بہت ہی توجہ سے، غور و فکر سے اور عمل کی نیت سے پورا سنیں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں اس کو شیئر کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا اور جو قیامت کے دن ہوگا اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب سورہ حج کی پہلی 2 آیات نازل ہوئیں، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لے کر ولکن عذاب اللہ شدید تک، جن کا ترجمہ ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کیونکہ قیامت کے دن کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔ جس روز تم لوگ اس زلزلہ کو دیکھو گے کہ تمام دودھ پلانے والیاں مارے ہیبت کے اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دیں گی، اور اے مخاطب تجھ کو لوگ نشہ کسی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ واقع میں نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ تو اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ جل شانہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔ وہ عرض کریں گے کہ اے میرے رب آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ رب تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے 999 تو آگ میں جائیں گے اور ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر سارے مسلمان رونے لگ پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میانہ روی اختیار کرو، ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا، تو پہلے یہ تعداد ان جاہلیت والوں سے پوری کی جائے گی، پھر منافقوں سے پوری کی جائے گی۔ تمہاری اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابری ہوئی غدور ہو یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔ اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تہائی حصہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آدھے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے پھر اللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2/3 بھی فرمایا یا نہیں، لیکن طبرانی اور ترمذی شریف کی دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ امت جنت جانے والوں کا 2/3 ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امید سے زیادہ کر دیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے، اے آدم۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب میں حاضر ہوں، ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ پھر ان کو بلند آواز سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی اولاد میں سے آگ میں جانے والوں کو نکال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے، آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے، ہر 1000 میں سے 999۔
تو اس وقت ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر صحابہ پر ایسا رنج اور غم طاری ہوا کہ ان کے چہرے غم کے مارے بدل گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج اور ماجوج میں سے 999 ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، اور تم میں سے ایک ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تم باقی لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کے پہلو میں کالا بال یا کالے بیل کے پہلو میں سفید بال۔ مجھے امید ہے کہ تم جنت جانے والوں کا چوتھائی حصہ ہوگے۔ اس پر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت جانے والوں کا تہائی ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت جانے والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ بات صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری اور ان پر رنج و غم طاری ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے ہو جیسے اونٹ کے پہلو میں تل، یعنی اتنی بڑی انسانیت کی آبادی ہوگی کہ جیسے ایک اونٹ ہے اور اس کے مقابلے میں یہ امت ایسے جیسے ایک تل، یعنی بہت کم مقدار میں سے۔ تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ مشرکین ہوں گے، کافرین ہوں گے، منافقین ہوں گے، اور اس کے بعد جو کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگرچہ بعض مسلمان بھی اپنے گناہوں کی بدولت کچھ زمانہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، لیکن بہرحال وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، رب تعالیٰ جل شانہ کو راضی کر لیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی رضا کو حاصل کرنے کی تمام اسباب کو اختیار کر لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کر لیں، اور اس کے لیے خود بھی محنت کریں، دوسرے مسلمانوں کو بھی اس محنت پر لگانے کی کوشش کریں کہ ان قریب ایسا واقعہ ہونے والا ہے، سارا کچھ الٹ پلٹ ہو جائے گا، زمین و آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، انسانوں کو اس کے بعد حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ آج موقع ہے، آج عمل کا دن ہے، آج بیج بو لینے کا دن ہے، کل تو فصل تیار ہو جائے گی اور جو بویا ہوگا وہ سو ملے گا۔ تو آج کوشش کر لیں خود بھی نیکی کے اعمال کو اختیار کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کے اعمال کی طرف ترغیب دیتے رہیں، اور ان کو بھی اعمال کے لیے محنت پر لگاتے جائیں۔ چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سارے کے سارے مسلمان جنت والے بن جائیں گے۔ جو محنت آج کر جائے گا کل کو اس کا خوب صلہ پائے گا۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ اس پیغام کو دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور عمل کی نیت سے ان کو محنت پر لگاتے جائیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور مجھے آپ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی نصیب فرما دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔